أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق اللہ العظیم. الشعراء آیت نمبر 83 تا 99 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے بیان فرما رہا. ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کر رہے ہیں اللہ سے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں پیش کر رہے، کوئی صدقہ پیش نہیں کر رہے. ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے رہنمائی لینی چاہیے. ہم اللہ سے ایسے دعا کریں. آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے حکم عطا کر، قوت فیصلہ عطا کر، صحیح فہم عطا کر، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبت نیک انسانوں کے ساتھ رکھے، برے انسان کی صحبت اختیار نہ کرے، وہ اسے برائی کے طرف لے جائیں گے. نیک انسانوں کی صحبت انسان کو جو ہے اچھے انسانوں کے ساتھ جو ہے لے جائے گی، اچھا انجام جو ہے اس کا ہو سکتا ہے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر. بعد کے آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں. ابراہیم ایک اچھا انسان تھا. وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دے. اللہ ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی قوت فیصلہ عطا فرمائے، صالحین میں شامل فرمائے اور صدق فی الآخرین میں شامل فرمائے، ورثۃ جنت النعیم میں شامل فرمائے. آگے کہتے ہیں واغفر لی ابی. اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. انہ کان من الظالمین. بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے. یہ انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، آپ اس سے دعا کرنے سے برات کا اظہار کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ مجھے جب اٹھایا جائے گا انسانوں کو، اس وقت مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم. بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو، وہی انسان کامیاب ہو سکے گا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھے، قلب سلیم کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے، توحید و رسالت اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.